السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 65 آلموسٹ ہم مکمل کر رہے تھے، اور آیت نمبر 65 میں روز محشر میں مختلف مراحل میں سے ایک مرحلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر مینشن کیا ہے، جہاں مجرم اللہ کے سامنے ایکسکیوزز دینے کی کوشش کریں گے اور فرشتوں کے ساتھ آرگیومنٹس کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، اللہ ان کے منہ کو سٹچ کر دیں گے. آیت نمبر 65 میں آیا تھا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے باوجہ اس چیز کے جو وہ کانسٹنٹلی کماتے رہے تھے، یعنی جو ان کا کانسٹنٹ عمل تھا، جو ان کا کانسٹنٹ لائف سٹائل تھا. قرآن میں جیسے آتا ہے کہ انسان کے اپنے گناہ اس کے اوپر جو ہیں وہ وٹنس بن جائیں گے. قرآن میں آتا ہے کفا بنفسک علیکا شہیدا، تم خود اپنے نفس کے اوپر جو ہو وہ گواہ ہو. تو یہ آپ کو دو اینگل یہاں ملے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ بولیں گے اس لیے کہ کرائم سین تک لے کر جانے والے، کسی گناہ کے کام پر لے کے جانے والے پاؤں تھے، تو پاؤں تو گواہی دیں گے کہ ہم اس کو لے کر گئے تھے. اور کلام ہاتھ کریں گے اس لیے کہ جو بھی جرم انسان کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ دو ڈفرینسیشن جو ہے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں کی ہے. بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ دلیل نکالی کہ اگر بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کو سب بات معلوم ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ انسان کے ہاتھوں سے کلام کروائیں اور انسان کے پیر اس کی گواہی دیں. تو اس کی دلیل کے اندر جو مفسرین نے بات کہی ہے وہ یہ کہ اللہ اپنی نالج کی بیس پر ہر انسان کی فطرت کو، اس کے انکلینیشنز کو اور اس کے زندگی کے رجحان کو جانتا ہے، لیکن اللہ اپنے علم کی بیسس پر کبھی کسی کو سزا نہیں دیتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نالج میں تو ہر چیز ہے. جب آپ یہ سنتی ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے جنت میں جانا ہے اور جس نے دوزخ میں جانا ہے اللہ سب جانتا ہے، تو بعض لوگ یہ اسی بات کو اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے بے عملی کی دلیل بنا لیتے ہیں کہ جب اللہ نے ہی نہیں چاہا تو میں کیسے جنت میں جا سکتا تھا، یا کیسے مجھے ہدایت مل سکتی تھی. یا یہاں پر بھی یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ کو سب معلوم ہے تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے ہاتھ پیر کی گواہی کی. بات اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بیسس کے اوپر انسانوں کے جنت یا دوزخ میں جانے کے فیصلے نہیں کرتے. اور انہی حکمتوں سے، اسی اسلام کے ایسنس سے آپ کو مالکی اسکول آف تھاٹ میں، مجھے مالکی اسکول آف تھاٹ کا پتہ ہے اس لیے کہ باقی کا مجھے نہیں پڑھنے کو اتنا اسٹرانگلی ملا، لیکن مالکی مذہب میں دیر از اے ویری اسٹرانگ اوپینین امنگ دا فقہا کہ اگر کوئی قاضی جو جج ہوتا ہے، اگر کوئی جج کسی انسان کو اپنی آنکھوں سے قتل کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو اب وہ اس کے ٹرائل میں، اس مرڈرر کے ٹرائل میں ایز اے جج نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جج کو ان بائسڈ ہونا ہوتا ہے. تو اللہ کی بھی نالج میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بیسس پر انسانوں کو سزا نہیں دینی. اللہ تعالیٰ وٹنس سامنے لے کر آئے گا. بالکل جیسے مالکی اسکول آف تھاٹ میں جب کوئی جج قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو اب وہ جج ایز اے وٹنس آ سکتا ہے اس مرڈرر کے ٹرائل کے اندر، وہ ایز اے جج نہیں آ سکتا. یہ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھوں اور پیروں کو زبان اور قوت گویائی دینی ہے تاکہ یہ خود انسان کے خلاف گواہی دیں کہ انسان یہ چاہتا تھا تو یہ کام ہوئے. ہاتھ پیر اس کے اللہ کے کنٹرول میں تھے. اللہ چاہتا تو ہاتھوں کو سیز کر دیتا، فریز کر دیتا. اللہ چاہتا تو پیرالائزڈ ہو جاتا انسان. لیکن اللہ نے ول پاور کا امتحان رکھا ہے. انسان کا ہاتھ اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے، انسان کے پاؤں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ اور میں اپنے ہاتھ اور پاؤں اور اپنے جسم اور اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں اور اپنی زبان سے گناہ کرواتے ہیں.
اس لیے کہ جب ہم چاہتے ہیں تو ہم گناہ کرواتے ہیں. قیامت کے دن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ انسان کو صرف اس کا دل فائدہ دے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا بأتی اللہ قلب سلیم. انسان کا دل صرف اس دن اس کو فائدہ دے گا. انسان جو دل چاہتا ہے اسی طرف اسی ڈائریکشن پر اپنے لائف سٹائل کو لے جاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کا اور میرا دل گناہوں کی طرف چاہے اور ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں اس گناہ میں انوالو ہوں اور قیامت کے دن وہ ہمارے سپائے بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پورے جسم کو, اپنے دل کو اپنا اطاعت کرنے والا بنا لے. آگے اب یہاں آیت نمبر 66 سے چھٹا حصہ شروع ہو رہا ہے سورت یاسین کا. سورت یاسین کا جو 6th پورشن ہے, سیکنڈ لاسٹ, آپ کو ابھی 65 جو آیت 65 تک سارا سینیریو نظر آ رہا تھا 5ویں پورشن میں, وہاں پر روز محشر کا ذکر تھا. اہل جنت, مجرمین, اہل جہنم, ان سب کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اب واپس دنیا میں لایا جا رہا ہے. آپ کو کانسٹنٹ یہ دنیا, ماضی, پھر آپ کے سامنے کی دنیا, پھر اس کے بعد دوبارہ سے روز محشر, اب پھر دوبارہ سے دنیا کی طرف لایا جا رہا ہے. آیت نمبر 66 سے چھٹا حصہ شروع ہو رہا ہے. قیامت کے منظر کو دکھا کے واپس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے لیے لایا جا رہا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھیں مٹا دیتے, ہم ان کی آنکھوں کو وائپ آؤٹ کر دیتے, پھر وہ راستہ ڈھونڈتے رہتے تو کیسے دیکھتے پھر وہ اس راستے کو. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ, تو پھر کیسے اس راستے کو وہ تلاش کر پاتے. یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ انکار کرنے والے مجرمین کی حالت, جو آخرت میں تو گناہگار کرمنلز ہوں گے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا معاملہ کیا رکھا ہے کہ ان کے انکار کی وجہ سے, اور ون ٹائم انکار نہیں, ان کے کانسٹنٹ انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت تک پہنچنے کی صلاحیت چھین لی. یاد ہے ہم نے بات کی تھی دلوں پر مہر لگا دینا. دل پر مہر لگا ہوا کوئی پیدا نہیں ہوتا. انسان کی کانسٹنٹ نافرمانی, حق آنے کے باوجود, علم آنے کے باوجود انسان کی کانسٹنٹ نافرمانی اس کے دل کو سیل کر دیتی ہے, اس کے دل تک ہدایت کو نہیں پہنچنے دیتی. اور یہ انہی لوگوں کی ایک پکچر یہاں پر کھینچی گئی ہے کہ وہ جنہوں نے خود حق کی آواز کے اوپر اپنے کانوں کو کور کر لیا, دنیا کی نشانیاں دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیں, جنہوں نے چاہا کہ حق ان کے دل کے اندر اور ان کی عقل کے اندر پینیٹریٹ نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یہ انسان بھی بڑے سے بڑا کافر, بڑے سے بڑا منافق, بڑے سے بڑا اللہ کا نافرمان اور کرمنل, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی فرعون کی. فرعون دنیا کا سب سے زیادہ, جس کو آپ کہتی ہیں ٹائرنٹ انسان, پیرانوائڈ, سائیکوپیتھ, کچھ بھی کہتے ہیں آپ اس کو, اس لیے کہ بائی پالیسی ہر دوسرے سال اپنے علاقے کے بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو قتل کرایا کرتا تھا, میس مرڈرر. اس جیسے انسان نے بھی جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا, انا ربکم الاعلی, وہ جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے رب کے سامنے کھڑا ہو کر ڈائریکٹ چیلنج کیا کرتا تھا, اس نے بھی جب اپنے سامنے موت دیکھی, سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 میں آتا ہے, حتی اذا ادرکہ الغرق, جب وہ غرق ہونے کی طرف آ گیا, جب وہ ڈوب رہا تھا, سمندر اپنا پورا دونوں موجوں کے ساتھ مل رہا تھا, تب اس نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جب موت سامنے دیکھ لی تو اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا, اسی ذات پر ایمان لے آیا. تب اس کے ایمان لانے نے کوئی فائدہ دیا؟ جب موت سامنے نظر آ جائے, جب ملکوت موت نظر آ جائے, جب گلے میں موت کا گھنگرو بج جائے, تب انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اور یہی سینیریو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 66 میں بتایا ہے کہ بڑے سے بڑا کافر بھی اپنے آپ کو جو اللہ کے سامنے متکبر انسان بنا کے رکھتا ہے, کسی نہ کسی موقع پر اس کو ریئلائزیشن ضرور ہوتی ہے. بعض لوگوں کو ریئلائزیشن جو ہے وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پر ہوتی ہے, واللہ عالم, اللہ اگر ان کو ملک الموت نظر نہیں آئے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر سکتا ہے, یہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے. باقیوں کو موت دیکھنے کے بعد ہوتی ہے, بعض کو قیامت کی سختی دیکھنے کے بعد ہوگی, بعض کو جو ہے وہ جہنم کو سامنے دیکھ کر احساس ہوگا, اور بعض کو جہنم میں گرنے کے بعد احساس ہوگا کہ ہمیں اللہ نے جو آنکھیں دی تھیں وہ آنکھیں دی تھیں اللہ تک پہنچنے کے لیے, ہدایت کا راستہ صراط تلاش کرنے کے لیے, ہم نے اس کا مس یوز کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ چاہے
تو ان کی آنکھیں دنیا میں مٹا دے. اور ایک طرح سے ورچولی کافر کی آنکھیں مٹی ہوئی ہوتی ہیں. آنکھوں کا مقصد کیا ہے؟ اپنے سامنے موجود آیات نظر آئیں. میری آنکھوں کا پہلا مقصد یہ ہے. یہ مقصد میری آنکھوں کا بعد میں ہے کہ مجھے رنگ نظر آئیں. یہ مقصد میری آنکھوں کا بعد میں ہے کہ مجھے اپنی اولاد اور اپنے رشتہ دار نظر آئیں. پہلا مقصد میری آنکھوں کا کہ مجھے اللہ کی اپنے سامنے موجود آیات نظر آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا. دیکھیں پیچھے آیا تھا کہ اللہ ایک صیحتاً واحدہ ہوتا ہے اور قوموں کو ختم کر دیتا ہے. اب آپ کو اس جگہ پر اور اس سے آگے جو آیت نمبر 66 سے لے کر 68 تک 6th پورشن چلے گا سورت یاسین کا، اس میں آپ کو انڈیویجول سزائیں محسوس ہوں گی. یہ انڈیویجول سزاؤں کا پورشن ہے. صرف یہ نہ سمجھو کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تم نے یہ سن لیا کہ اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے تو اب کوئی قوم کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کرنے والا عذاب نہیں آئے گا. تو اس ڈر میں مت رہنا کہ اگر صیحتاً واحدہ جو ہے وہ قریش کو ختم نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ انڈیویجولی لوگوں کو سزا دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ انڈیویجولی ان کے لیے جو ہے وہ ہدایت تک نہ پہنچنے کا جو ہے وہ راستہ بنا سکتا ہے اگر انہوں نے والنٹیرلی ہدایت کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہ کی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ نے ہمیں جو پرفیکٹ جسم دیے ہیں، پرفیکٹ ہمیں باڈی دی ہے، ہم اپنے 2 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ نے الحمدللہ کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. اللہ نے ہمیں جو ہے وہ بہترین ساخت کے ساتھ بنایا ہے، بہترین سمجھ دی ہے. آنکھیں دی ہیں 6x6 کی، کان صحیح سننے کے لیے دیے ہیں، عقل کمپریہینڈ کرنے کے لیے دی ہے. اس سب کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اس سب کو عبد بننے کے لیے استعمال کیجیے. اللہ کا عبد بنیے، اللہ کے ساتھ جوڑیے. پہلا مقصد ہے میں ان ساری فیکلٹی سے ہدایت حاصل کر لوں. یہ پہلا مقصد ہے. یہ میری بیوٹیفیکیشن، یہ میری خوبصورتی بات میں ہے. پہلا مقصد ہے کہ مجھے اس کے ذریعے ہدایت تک پہنچنے کا موقع مل جائے. اور جو انسان اس کانسیپٹ کو سمجھ جاتا ہے وہ اشرف المخلوقات کے ٹائٹل کے لیے اپنے آپ کو ڈیزرونگ بنا لیتا ہے. ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. اشرف المخلوقات اللہ نے اس انسان کو ٹائٹل دیا تھا جس نے اپنے آپ کو ہائر ایوالو انسان کے طور پر سمجھا اور جس نے سمجھا کہ اللہ نے پوری کائنات کو مجھے سرو کرنے کو لگایا ہے تو مجھے بھی کسی کو سرو کرنا ہے. جو یہ پہچان گیا اس نے اپنے آپ کو ڈیزرونگ کر لیا کہ وہ اشرف المخلوقات کے ٹائٹل کے شیڈ میں آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیز سکھائی تھی کہ انسان کو عقل دی، باشعور بنایا تاکہ وہ انبیاء اور رسولوں کی باتوں کو سمجھے. وہی آئے تو اس کو سمجھے. عقل کیوں دی تھی؟ تاکہ وہی کو کمپریہینڈ کر سکے. عقل اس لیے نہیں دی تھی کہ وہی کے اگینسٹ جا کے وہی کے خلافی دلیلیں دینا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کے لیے طاقت کیوں دی تھی؟ سورۃ رحمان میں کیا آتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جس نے بیان سکھایا اس نے پہلے قرآن نازل کیا. پہلے نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ علمہ البیان، خلق الانسان بھی آیا اور اس سے پہلے کیا آیا؟ انسان کے بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم سکھایا. تو زبان دی، آرٹیکولیشن دی تاکہ میں وہی کو کمپریہینڈ کر سکوں، وہی کو پڑھ سکوں، وہی کو سمجھ سکوں، وہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں. اپنے اعضاء سے، اپنے لمب سے، اپنے جوارے سے اللہ کی نافرمانی مت کیجیے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ کر جس کو دیکھنے کا اس نے کہا ہے اور جس کو دیکھنے سے اس نے منع کیا ہے. روک لیں اپنی آنکھوں کو. اپنے کانوں کو وہ بات مت سنائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. یہ سب سے پہلا آپ کا زبان کا اور اعضاء کا شکر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو قرآن نہ سیکھنا چاہے، جو عقل مند ہونے کے باوجود، انٹلیکچوئل اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے کے باوجود ہدایت کے راستے پر نہ آنا چاہے. اور جب انسان اس طرح کی آیات پڑھتا ہے تو اس کو نان مسلمز ہی یاد آتے ہیں. اس کو اپنے مسلمان اور خود اپنا آپ ہی نظر آتا ہے کہ جب میں مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ پاتی. جب ہمارے ہی مسلمان اسی قرآن کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں، اسی پر آبجیکشن کرتے ہیں، اسی شریعت کو باربیرک کہتے ہیں، اسی اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ اسلام ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ریلیجن ہے. اللہ نے کہا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ. ان کی اس نافرمانی کے اوپر اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں بالکل ختم کر دیتا، مٹا دیتا. یہ ایک وارننگ کا انداز ہے اور وارننگ ہم سب کے لیے ہے. قریش کو بھی وارننگ تھی اور آپ کی اور میرے لیے بھی وارننگ ہے. اپنی خواہشات کے پیچھے اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم سے دور مت جانا، ورنہ کوئی بھی موقع، کوئی بھی لمحہ آپ کی اور میری آنکھوں کی بینائی ختم کر سکتا ہے.
کیا گارنٹی ہے کہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے ہمیشہ دیکھتے رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ اور میں ہمیشہ اپنے لمبس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے؟ جب تک صحت ہے اس صحت کو اللہ کے راستے میں لگائیں، اپنی نوجوانی کا، اپنی یوتھ کا بیسٹ استعمال کریں. اور الحمدللہ جتنی بھی خواتین میرے سامنے بیٹھی ہیں سبھی نوجوان ہیں. جوان نہیں، نوجوان ہیں. فرق ہے نا، جوانی الگ ہوتی ہے، نوجوانی الگ ہوتی ہے. جوانی سے بھی زیادہ آپ کی انرجی نوجوانی میں ہوتی ہے. الحمدللہ سب جوان ہیں، دل جوان ہونا چاہیے، ہم نے یہی سنا ہے نا. اور جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فزیکل اسٹرینتھ بالکل دیتے ہیں. جہاں آپ کو اسپرچل اسٹرینتھ ملتی ہے وہاں آپ کو فزیکل اسٹرینتھ بھی ملتی ہے. صرف آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. بعض اسکالرس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کانوں کو ختم کر دے گا یا ان کانوں کو بہرا کر دے گا جن کو میں نے دیا اور لوگوں نے اس سے وحی نہیں سنی. یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تمہیں عقل دی تاکہ تم اللہ کی وحی کو سمجھو، اگر تم نے عقل کو استعمال نہ کیا تو اللہ تم کو مجنون یا پاگل کر دے گا. اللہ نے نہ عقل کا الفاظ استعمال کیے نہ کانوں کے استعمال کیے، اس لیے کہ عقل استعمال کر کے آپ جو ہیں وہ اللہ تک پہنچتے ہیں، وحی تک پہنچتے ہیں. آنکھوں کا کیوں کہا؟ اس میں بڑا گہرا سبق ہے. دیکھیں انسان 3 ہم نے رکاوٹیں دیکھی تھی نا حق کے راستے میں جو انسان کو روکتی ہیں، بین صدن خلف صدن اور فاغشیناہم. ہو سکتا ہے کسی انسان کو ہسٹری معلوم نہ ہو، کسی نے ہسٹری نہیں پڑھی، اس کو شوق نہیں تھا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو ہسٹری سے عبرت لینے کا موقع ہی نہیں ملا اس لیے کہ میں نے ہسٹری نہیں پڑھی. تو وہ اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ تھا عقل والا سوچنے سمجھنے کا کہ وہ ماضی کو دیکھتا اور عبرت لیتا، چلو اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. کانوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی انسان یہ کہے کہ میرے کان میں تو قرآن کی تعلیم اس طرح پڑھی ہی نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وحی کا یہ ایکسپلینیشن بھی ہے. یا ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم یہ کہے جو بہت عقل مند ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. ہم نے تو جو پروپیگنڈا سنا تھا اس میں تو یہ لکھا تھا کہ بڑا ایکسٹریمسٹ ریلیجن ہے، بڑے ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، ہر وقت ہر انسان کو، ہر کافر کو مارنے کی اور مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں سنا تھا قرآن یہ کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کانوں کا ذکر بھی نہیں کیا. آنکھوں کا ذکر کیوں کیا؟ جس نے نہ ماضی سنا اور جس نے نہ وحی کو سنا. آنکھوں کے سامنے تو دنیا موجود ہی ہے نا، دنیا تو نظر آ رہی ہے، دن رات کا آنا جانا نظر نہیں آتا، سورج اور چاند کا اپنے پیچھے ایک مدار میں چلنا نظر نہیں آتا، موسموں کا بدلنا نظر نہیں آتا، صبح سے شام تک کے اندر تمہاری مصروفیات کے اندر تمہارے کتنے ٹھوکر لگنے کے باوجود سیدھا کھڑا رہنا نظر نہیں آتا، تمہارے اپنے زندگی کے سائیکل میں تمہارے اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد آئینے کے اندر نیو بورن سے ایک ٹوڈلر اور ٹوڈلر سے ایک نوجوان اور نوجوان سے جوان اور اس کے بعد ایڈلٹ اور پھر بوڑھا نظر نہیں آتا. تو آنکھیں تو ہر ایک کے پاس ہیں. جس کے پاس عقل ہے وہ اپنے آس پاس کی آیات کو اچھی طرح دیکھ کر سمجھ سکتا ہے. لیکن پھر جو اس کے باوجود غافل رہے گا، اللہ کے پاس پوری اتھارٹی ہے. یاد ہے نا اللہ کی صفت العزیز آئی تھی؟ اللہ کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ اللہ جس وقت چاہے اس کی بینائی کھینچ لے، اس کو اندھا کر دے. اور وہ لوگ، قرآن کا مفہوم آتا ہے آیت کا کہ وہ لوگ جو دنیا میں آنکھیں ہونے کی باوجود اللہ کی آیات تک نہ پہنچ سکے، اللہ قیامت کے دن ان میں سے کئی لوگوں کو اندھا اٹھائے گا اور وہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ میں تو آنکھوں والا تھا. پھر اس کو آواز آئے گی کہ تم نے ان آنکھوں کا حق ادا نہ کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے جھنجھوڑا ہے، ایک انذار کا انداز ہے کہ ان فنکشننگ آئیز سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے. یہ جو راتوں میں بڑے آرام سے کم لائٹ کے اندر، ہم کم لیمپ کے اندر کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ ہارر مووی تھی، رومانٹک کلائمیکس تھا، کوئی ناول تھا، یا کوئی اچھی کتاب تھی جس سے تمہاری ذات میں کوئی اچھی تبدیلی آ رہی تھی، تم اچھے انسان بن رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا. مشکل آنے سے پہلے جب بھی کہا گیا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. کیا پتہ کب تک صحت موجود ہے، کیا پتہ کب تک اپنے 2 پیروں پر چل سکتے ہیں، کیا معلوم کب تک اللہ تعالیٰ نے انرجی رکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ زندگی کتنی ہے. تو میکسیمم فائدہ اٹھاؤ اپنی نعمتوں کا. آگے آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کا ایک غضب کا انداز آپ کو کفار، مجرمین، منافقین، بے عمل مسلمانوں پر اور نظر آ رہا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. ہم چاہیں تو کھڑے کھڑے ان کی جگہ پر ان کو ڈسٹارٹ کر دیں، مسخ کر دیں، ان کو میوٹیلیٹ کر دیں.
مسخ کرنا ہوتا ہے کسی کا چہرہ، ناک کی جگہ آنکھیں، آنکھیں کی جگہ ناک کر دیں، کانوں کی جگہ پر منہ لگا دیں، اس کو کہتے ہیں مسخ کر دینا، ڈسٹارٹ کر دینا. ہم چاہیں تو کھڑے کھڑے ان کی جگہ پر ان کو مسخ کر دیں تو پھر نہ تو یہ واپس سچویشن کو اپنے کر سکیں گے ولا یرجعون، اور نہ یہ واپس پلٹ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے غضب کا انداز ہے. اور اگین جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سزا بتائی ہے، یہ بتانے کے لیے یہ کہاں کی سزا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کہہ رہا ہے؟ روز محشر کہہ رہا ہے یا دنیا میں موجود زندہ لوگوں کو کہہ رہا ہے؟ چھٹا حصہ زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں کو انذار کیا تھا کہ اللہ چاہے تو تمہاری نعمت کو ختم کر دے، جو تمہاری آنکھیں ہیں، اگر تم ان سے اللہ کو نہ پہچان سکو. اسی طرح اب اللہ کا غضب بڑھ گیا آنکھوں سے بڑھ کر. اللہ چاہے تو اللہ تمہارا پورا چہرہ اور تمہارا پورا جسم میوٹیلیٹ کر دے، مسخ کر دے اللہ تمہارے جسم کو. اللہ کی سزا قیامت کی محتاج نہیں ہے. وہ تو اللہ غفور اور رحیم ہے کہ آپ کی اور میری غلطیوں کے اوپر ہمیں دنیا میں فوراً سزا نہیں دیتا. اگر دنیا میں ہر گناہ کے اوپر فوراً سزا ملتی ہوتی تو اس وقت دنیا پر کوئی باقی ہوتا؟ کوئی بھی باقی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اپنا حال دیکھ لیں، آپ کو خود نظر آ جائے گا. مکافات عمل جس کو ہم کہتے ہیں، جب انسان دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کو اس کا مزہ چکھا دیتے ہیں. اور اس کو مزہ چکھانے کا دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس کو مزہ چکھایا تاکہ اس کو توبہ کی توفیق موت سے پہلے مل جائے تاکہ اپنی آخرت درست کر لے. اور دوسرے جتنے بھی لوگ اس کے پیچھے پیچھے اس کے آثار پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سبق مل جائے کہ انہوں نے اب اپنے آپ کو اس راستے سے دور کر کے صراط مستقیم پر لے کر آنا ہے. تو بتا دیا، متکبر قریش کو بھی بتا دیا کہ تمہارے تکبر کی سزا کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تم ہمارے رسول کو جھٹلا رہے ہو، تم ہمارے رسول کو برے برے ٹائٹل دے رہے ہو، تم ہمارے رسول کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو، تم تو صرف ہمارے رسول کی عزت مسخ کر رہے ہو. اللہ چاہے تو تمہارے جسموں کو مسخ کر دے، اللہ چاہے تو تمہارے تکبر کو توڑ کر رکھ دے. پھر یہاں پر آپ دیکھیں یہ انڈیویجول سزا کی بات آ رہی ہے یا پوری قوم اور قبیلے کی سزا کی بات ہے؟ دس از انڈیویجول کیپیسٹی. ابو لہب بھی سن رہا تھا یہ آیتیں. ابو لہب کے لیے آتا ہے نا کہ ابو لہب اس کا ٹائٹل تھا، اصل میں اس کا نام ابو لہب نہیں تھا. ابو لہب کیوں کہتے تھے اس کو؟ فیئر کمپلیکشن تھا، فیئر اینڈ پنک کمپلیکشن تھا. اور پھر دیکھیں اسی کا اس کو روب بھی تھا، اسی قبیلے کا سردار بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیٹو تھا لیکن سٹانچ اینیمی تھا آپ کا. 7-8 سال تک شدید اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا رہا. اور پھر موت کیسے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اسکن ڈیزیز کر دی تھی. ایسی اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی کہ لوگ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے تھے، اس سے دور رہتے تھے. تو یہ مسخ کرنا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اللہ چاہے تو نافرمانوں کو زندگی میں ہی مسخ کر دے. قیامت کی سزا تو پھر بعد میں آئے گی، جہنم کی سزا تو بعد میں آئے گی. مت اللہ کی نافرمانی میں وقت گزاریں، مت اللہ کی نافرمانی میں شب و روز اور مہینے اور سال گزارتے رہیں. جس کو اپنی جس نافرمانی کا علم ہو جائے، ایک دوسرے کی نافرمانی کو ہم اس وقت پن پوائنٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے. ہم انسان ہیں، ہم ایک دوسرے کو صرف اصلاح کے لیے نصیحت کر سکتے ہیں. زبردستی ڈنڈا مار کے کسی سے ہم کام نہیں کروا سکتے. ہاں اگر آپ ماں ہیں تو آپ کا اور اولاد کا معاملہ بالکل الگ سینیریو ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ اگر آپ کا ہے، چاہے وہ سگی بہن ہی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ سگا بھائی ہی کیوں نہیں ہے، آپ وہاں پر ڈنڈا مار کے اس سے اسلام کے راستے پہ اس کو نہیں لائیں گے. آپ کا کام کیا ہے؟ اصلاح کی نیت سے نصیحت کرتے رہنا. اپنے آپ کو تو انسان جانتا ہے نا. جس کو اپنے گناہ کا پتہ چل جائے کہ یہ میرا گناہ ہے، قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے انسان تو اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ قرآن آئینہ ہے. قرآن میں مجھے اپنی برائیوں کا عکس نظر آ جاتا ہے. قرآن دکھا دیتا ہے آئینہ کہ دیکھو یہ تم میں برائی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جب قرآن میں کسی برائی کا ذکر پڑھتے ہیں، منافق کا ذکر پڑھتے ہیں، جھوٹ اور غیبت کا ذکر پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں میری فلاں رشتہ دار توبہ بڑی غیبت کرتی ہیں. یہ نہیں خیال آتا میں کتنی غیبت کر دیتی ہوں. میری فلاں رشتہ دار بہت ہی غصہ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غصہ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ غصہ آتا ہے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کمی اپنا چہرہ آنکھوں میں آتا ہے کہ میں نے بھی جھوٹ بولا تھا تو اللہ مجھے اس طرح کی لعنت سے بچائے. جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو وہ کبھی کسی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو قرآن کو آئینہ بنائیے، اور جس آپ کو اپنے گناہ کا علم ہو جائے اب اس کو زندگی کا حصہ مت رہنے دیجیے. آپ اور میں نفس کے پجاری تھوڑی ہیں.
آپ اور میں تو اللہ کو عبادت کرنے والے ہیں. آپ نے اور میں نے تو عابد سے بڑھ کر عبد بننا ہے. تو اس سے پہلے کہ اللہ کی کوئی سزا آئے، بہتر ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اپنی زندگی میں سے دور کر دیں، کوشش کریں. پھر کبھی نہ چاہتے ہوئے پاؤں سلپ ہو جائے، کوئی بات نہیں، شرمندہ ہوں، توبہ کریں اور پھر اللہ کی طرف پلٹیں اور پھر ارادہ کریں کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا یہاں پر گناہ گاروں کو تھریٹ دیا ہے. ہمیشہ سے یہ انداز رہا نافرمان لوگوں کا، کفار کا، کہ وہ اللہ کے رسولوں کو، نیک لوگوں کو تھریٹس دیا کرتے تھے، ان کو تھریٹن کیا کرتے تھے. رسولوں نے کبھی تھریٹن نہیں کیا. اللہ کا کلام خود ہی آ جاتا تھا ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے. اسی صورت یاسین میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 رسولوں کو اہل القریہ نے تھریٹن کیا تھا، لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ. اب اللہ کی طرف سے تھریٹ آ رہا ہے، تم نے ہمارے رسولوں کو تھریٹن کیا کہ تم ان کو رجم کر دو گے اور تم ان کو ضرور ٹارچر کرو گے. اللہ کی سزا ایسے آئے گی کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں گے اور تمہاری آنکھوں کی بصارت چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں جتنے اپنے گناہ نظر آتے ہیں، ہمیں اپنی رحمت سے ان گناہوں کو دور کرنے والا زندگی سے بنا دے. اللہ ہمیں خود توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. تزکیۃ النفس کرنے والا انسان اپنی برائیوں پر اتنا فوکسڈ ہوتا ہے کہ اس کو لوگوں کی برائیاں نظر نہیں آتی ہیں، اس کو اپنی برائیاں اتنی میگنیفائڈ نظر آتی ہیں. اور ایسا ہی انسان ہوتا ہے جو غیبت سے بچ جاتا ہے. جہاں زبان کسی دوسرے کی برائی کرنے لگتی ہے، اس کا جو اندر کا ایک، جس کو آپ کہتے ہیں نا کانشیس لیول ہوتا ہے، وہ اس کو اس کی اپنی غلطی کا احساس دلا دیتا ہے. تو زبان وہیں رک جاتی ہے، بریک لگ جاتی ہے. آگے فرمایا آیت 68 میں. اب آیت 66 اور 67 میں جو بات تھی وہ تو تھا اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا. کوئی بیماری آ جائے اور کوئی بہت ہی لیتھل بیماری آ جائے، ٹرمینل ڈیزیز آ جائے. بعض لوگوں کو اچھے خاصے صحت مند ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے اچانک سے ایک بلڈ ٹیسٹ آیا جو ڈسٹرب تھا، 4-5 کرائے تو پتہ چلا 4th اسٹیج کینسر ہے. اور یہ کس انسان کو آپ کہیں گی کہ یہ اس کے لیے سزا ہے؟ کیا میں کسی دوسرے انسان کو کسی بیماری میں دیکھ کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کو سزا ملے اس کے گناہوں کی؟ نہیں، کبھی بھی اپنی زبان کو مت کھولیے گا اس طرح سے. انسان اپنے آپ کو ٹھوکر لگے، ہم نے یہ بات کی تھی، خود ٹھوکر لگے تو کیا کہنا ہے کہ شاید صبح کوئی غلطی ہوئی تھی تو مجھے اس کی سزا مل گئی. اللہ چاہتا ہے میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں، اللہ سے جڑوں، معافی مانگوں. اور جہاں کسی سامنے والے کو ٹھوکر لگے، اس کو نہیں کہنا اچھا ہوا اپنے گناہوں کی سزا بھگتی، اس کو کہنا کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہا ہے. اس کو انسینٹیو دیں. ہو سکتا ہے وہ کتنا ہی گناہ گار انسان کیوں نہ ہو، کوئی سنگر ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو 4th اسٹیج کینسر ڈائگنوز ہو گیا. اب اس کو پوری قوم کہتی رہے بہت اچھا ہوا، گناہ کی سزا ملی نا، دیکھا کیسا مکافات عمل سامنے آیا. مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں. مسلمان اپنی ذات پر رکھتے ہیں، ہاں سبق سیکھتے ہیں خاموشی سے، زبانیں اپنی کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اس کو اللہ سے اس موقع کے اوپر بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا معلوم وہ انسان ایسی توبہ کرے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں کہ اس کی توبہ کا کرنا آپ کے بھی نامہ اعمال میں ایک اتنی بڑی نیکی کو ایڈ کر دے. اس لیے کہ آپ نے اس کو ایک انکریجمنٹ کا جملہ بولا تھا. آپ کا ایک انکریجمنٹ کا جملہ اگر ایک انسان کو توبہ اور ہدایت کی طرف لے آتا ہے، یہ آپ کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تمہارے لیے ایک انسان کا تمہارے کسی جملے سے ہدایت کے راستے پر آ جانا 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور سرخ اونٹ عرب میں اس دور میں بہت ہی مہنگا اونٹ ہوتا تھا، جیسے آپ آج کے زمانے میں آڈی سمجھ لیں، اتنی مہنگی گاڑی. 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے صرف ایک انسان کا ہدایت پر آ جانا. مہنگا سودا ہے یا بہت ہی اچھا سودا ہے؟ مشکل ہے یا آسان سودا ہے؟ بہت آسان ہے. لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ان کے گناہوں کو ہائی لائٹ مت کریں. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہوتا ہے. مسلمان لان تان کر کے لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلاتے. مسلمان ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، کامن گراؤنڈز پر بات کر کے دین کی طرف بلاتے ہیں. ورنہ اگر ہم نے لوگوں کے گناہوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی تو پھر نہ تو کوئی دین کی طرف آئے گا اور نہ بتانے والوں میں جرت ہوگی کہ وہ اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہوئے کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے اور لوگوں کو ہمدردی کے ساتھ دین کی طرف لے کر آئیے. جی سائرہ؟ نہیں، سائرہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہر بیماری جو ہے وہ یا ہر تکلیف جو ہے وہ سزا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو ایک کانسیپٹ معلوم ہے دین کا، ابتلا کا، آزمائش کا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نیک لوگوں پر بھی آتی ہے.
نیک لوگوں پر آزمائش جب آتی ہے وہ ان کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہے، ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے. اور کیونکہ نیک لوگ بھی انسان ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں اگر کوئی خطا کمی رہ گئی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری، اس تکلیف کی وجہ سے ان کو دنیا میں ہی پاک کر دیتے ہیں. ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی ہے. اس کو اس طرح سے لیں گے تو پھر ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اصل میں ایک رمضان کا مہینہ، وہ بھی رمضان کے صرف 18 دن دین کے ایسنس کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں. تو بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملے ہوں گے، بہت سے سوالوں کے جواب ابھی بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے. اس لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اسٹریٹجی بنانے والا بنائے. جہاں قرآن کی کلاس کو آپ جوائن کر سکتی ہیں، آپ بالکل اس کو رمضان کے بعد، یا سمر بریک ہو رہی ہے، سمر بریک کے بعد اس کو جوائن کیجیے گا. آپ میں سے جو لوگ ہمارے ٹوائس اے ویک کورس میں جوائن کرنا چاہیں، اسٹوڈنٹ تو بننا اب شاید آپ کے لیے مشکل ہو، اس لیے کہ ہم آلریڈی اپنی دوسری ٹرم کمپلیٹ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ میں سے جو بھی تفسیر کے لیے ایز اے لسنر آنا چاہے گا، آپ لوگ آ سکتے ہیں. اس کے کچھ پروٹوکال ہوگا، آپ کانٹیکٹ کیجیے گا. کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کو کل انشاءاللہ اپنے سب کانٹیکٹ نمبرز دے دیں. اگر کوئی تعمیر کے لیے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے بھی نمبر دے دیں گے.